السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 69 اور 70 ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ سورہ مبارکہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 7 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا ذکر ارشاد فرمایا تھا، اور ان صفات کو اس لیے عنوان بنایا کہ جو حزب الشیاطین، اللہ رب العزت کی سچی جماعتیں حزب اللہ کے مقابلے میں آ کر ہٹ درمی سے کام لیتی ہیں، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور نظام ظلم کو قائم کر کے سوسائٹی اور معاشرے میں انتشار اور فساد کی کوشش کرتی ہیں، اللہ رب العزت اپنے بڑے ہی پیارے طریقہ کار کے مطابق ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، جتنا بھی یہ تم نے نظام قائم کیا ہوا ہے یہ ظلم کا نظام ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے توجہ کیجئے اور حزب اللہ کا ساتھ دیجئے، اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دیجئے۔ آپ ان کے مقابلے میں نہ آئیے، کیونکہ اللہ کی جماعتیں اللہ کی رٹ کو قائم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ تو فلسفہ توحید کی جو عملی شکل ہے، سیاسی اور معاشی نظام، عدل کے نظام، ان کو قائم کرنا چاہتی ہے، اس لیے ان کے مقابلے میں نہ آئیے۔ اور پھر آپ غور تو کیجئے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی صفات عالیہ کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہمت دی، صلاحیت دی کہ یہ جو دریا ہے، سمندر ہے، وہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی فضائی سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ جتنا فضائی نظام ہے یہ اللہ رب العزت نے تشکیل دیا ہے۔ آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ اس دریا میں، سمندر میں یا کسی کشتی میں بیٹھ کر اگر اس کو عبور کرتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر کہیں راستے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان کر دیتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جب آپ کشتیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی مشکلات میں ہوتے ہیں سفری اعتبار سے یا دیگر مشکلات میں ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ اپنی اس
شفقت اور رحمت سے آپ کو تکلیف سے نکال دیتے ہیں تو پھر اللہ سے اعراض شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج بھی آیت مبارکہ نمبر 69 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس سے بھی بے ڈر ہو، بے خوف ہو کہ جو پہلے کی حالت تھی تمہاری تکلیف والی یہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اللہ رب العزت آپ پر ہوا کا، طوفان کا شدید جھونکا بھیجیں گے، فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، تو آپ کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیں گے۔ اور اس کے غرق ہونے کی وجہ آپ کا کفر ہے، آپ کا نے اللہ رب العزت کی جو ہٹ درمی اور ضد سے اللہ کا انکار کیا، وہی وجہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا جو انکار ہے اس کی عملی شکل اس میں حزب اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی جس دور میں بھی آپ منکرین کو دیکھیں گے وہ اللہ رب العزت کا انکار براہ راست نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نمائندے حزب اللہ ہوتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ ابو جہل ہے، یہ مکۃ المکرمہ کے جتنے مشرکین تھے، کفار تھے، یہ تو اللہ رب العزت کے گھر کے محافظ تھے، یہ متولی تھے، اور بڑے شوق سے اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، عبادت سمجھ کے کرتے تھے وہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ان کا یہ جتنا بیت اللہ کی خدمت ہے، اور ایون حجاج کرام کو آب زمزم پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اللہ کے گھر کی تعمیر، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے بن کے آتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا انکار ایکچولی اللہ کی سچی جماعت کا انکار ہے۔ اس سچی جماعت نے جو اللہ کے پروگرام کو غالب کرنا ہے اس میں یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اور یہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے ساتھ کیا ہے۔ ریاست مدینہ کی تشکیل کے دوران جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں اور غزوات ہوئے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے تھے، اور یہ اللہ کا انکار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی سچی جماعت کا انکار کرتے تھے، اس سچی جماعت کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا انکار اصل میں سچی جماعت کا انکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ غور کریں، یہ جتنا بھی اس وقت سسٹم چل رہا ہے اور جس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ظلم کا ہے، اللہ رب العزت جو سسٹم غالب کرنا چاہتے ہیں وہ عدل کا ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں، شفقت کی، رحمت کی، آپ کو تکلیفوں سے نکالنے کی، آپ ان پہ تو کم از کم توجہ کر لیجئے۔ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، جب آپ کو اللہ تباہ کریں گے پھر اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھ سکے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سواری دی خشکی میں، دریاؤں میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ صاف ستھرا رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت دی۔ اس اللہ رب العزت کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں ان کو فضیلت دی۔ اللہ رب العزت پھر سمجھانے کے لیے
انسان کی اہمیت کو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی عظمت دیکھیے کتنی ہے، اور وہ عظمت ہم نے دی ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کائنات کا مرکز بنا دیا، ہم نے انسان کو اپنا نمائندہ بنایا، ہم نے انسان کو تمام تر اس کائنات کے اندر عقل دے کر، سمجھ دے کر، شعور دے کر، بہترین حکمت دے کر یہ اس کو اختیارات دیے کہ یہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، یہ خشکی میں اپنی جتنی بھی جستجو ہے وہ کرے گا، غور و فکر کرے گا، ترقی کرے گا، اور اس خشکی کے ماحول کے اندر اللہ کی زمین کو استعمال کرے گا۔ اسی طرح دریاؤں کے اندر اللہ رب العزت کے دریاؤں کو استعمال کر کے اس کو تجارت کا ذریعہ بنائے گا، سیاحت کا ذریعہ بنائے گا، دوسری دنیا کے ساتھ روابط کا ذریعہ بنائے گا، اور پھر اب تو فضائی سسٹم ہے جس کے ذریعے سے یہی انسان اتنی عظمت اس کو دی گئی ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ یہ روابط قائم کر سکتا ہے۔ اور آج تو گلوبل ولیج کا دور ہے، انسان کہاں بیٹھا ہے اور پوری دنیا سے رابطے ہیں اس کے۔ پھر ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور ساری کائنات پر ان کو فضیلت دی، کائنات کا دلہا اور مرکز بنا دیا۔ اے انسان، تجھے اتنی عظمت دی گئی ہے، تو پھر بھی غور و فکر نہیں کرتا، اور یہ ساری عظمت، یہ ساری عزت، یہ سارا پروٹوکول تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو کیا اس اللہ کو چھوڑ دے گا؟ کیا تو اپنی مرضی کرے گا؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی اہمیت کو، فضیلت کو واضح کرنے کے بعد اس کو جھنجھوڑا ہے، الرٹ کیا ہے کہ اے انسان، آپ حزب اللہ کا ساتھ دیجیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی جو توحید کی فلسفی ہے اس کو سمجھیے، اس کو رٹ قائم کرنے کے لیے اللہ کی جو جماعتیں ہیں ان میں شامل ہوں، ان کا تعاون کریں، اللہ رب العزت کا سچا عدل کا سیاسی اور معاشی نظام غالب کریں، ہر قسم کے ظلم سے نفرت کریں، بغاوت کریں، اور اس ظلم کے نظام کو جڑ سے اکھیڑ دیں۔ اسی میں انسان کی عزت ہے، عظمت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں یہ انسان جس طرح اس نے اس کو عظمت دی، عزت دی، یہ سوسائٹی میں اسی طرح ترقی کرے، امن قائم ہو، خوشحالی قائم ہو، عدل قائم ہو، اخوت قائم ہو، آپس میں اتنا خوبصورت روابط کا نظام ہو کہ ہر طرف چہروں پہ مسکراہٹ ہو، ہر طرف ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں حیا ہو، محبت ہو، شرم ہو، اور جب ہم کسی کو دیکھیں تو پیار کی نگاہ سے دیکھیں، اجنبی ہو، اپنا ہو، کوئی ہو، اس طرح کا امن اور سکون والا ماحول ہو۔ یہ ہے اصل میں بنی آدم کی عزت، عظمت۔ یہ عزت عظمت نہیں ہے جیسے دور حاضر میں ہے کہ آج عظمت کی بنیاد دولت ہے، آج عظمت اور بڑائی کی بنیاد وسائل ہے، اسباب ہے۔ جس کے پاس وسائل نہیں وہ بیچارہ حشرات الارض کی طرح رہ رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کی زندگی ہے، حیوانوں سے بدتر زندگی ہے اس کی۔ یہ تو ظلم کے نظاموں کی وجہ سے۔ اللہ تو ایسا نہیں چاہتے، اللہ تو ہمیں عزت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمیں عزت اور عظمت دینا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔